بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اگر عالم اپنے علم کے ذریعے ذائع لاہی کا طالب ہو۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہے بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، جو آپ کے لیے بہت محنت سے بنائی گئی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ اگر عالم اپنے علم کے ذریعے ذائع لاہی کا طالب ہو۔ یہ کلمات اس وقت حماد بن سلمہ کی زبان سے نکلے جب کچھ لوگوں نے انہیں درخواست کی کہ بصرہ کا گورنر محمد بن سلیمان آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، آپ اس کے دربار میں تشریف لے چلیں۔ یہ پیغام گورنر کے نمائندے نے لا کر پیش کیا۔ نمائندہ کا بیان ہے کہ جب میں حماد کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک بیگ رکھا ہوا ہے جس میں چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا ہے اور بس یہی ان کا ساز و سامان تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت کی کوئی چیز تھی اور نہ ہی کپڑے۔ میں کچھ دیر بیٹھا ان کے بارے میں اور ان کے گھر کے بارے میں غور کرتا رہا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکایا گیا۔ حماد نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو کون ہے؟ اس نے آ کر کہا، گورنر محمد بن سلیمان کا قاصد آپ کے نام پیغام لایا۔ حماد نے اسے اجازت دے دی۔ قاصد نے حاضر ہو کر گفتگو کا آغاز کیا اور گورنر کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صبح عطا فرمائے جو اس نے اپنے اولیاء اور فرما برداروں کی اطاعت کو عطا کی ہے۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے جو ہم آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی گورنر ہاؤس تشریف لائیں۔ بس اللہ دارا سکندر سے وہ مرد فقیر اللہ۔ قاصد کا خیال تھا کہ وہ گورنر کی دعوت کو خندہ پچانی سے قبول کریں گے، جس طرح بہت سے علماء حکمرانوں کی دعوت پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور سر کے بال چل کر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حماد نے 2 انداز میں مجھے حکم دیا، اس دعوت نامے کو الٹ کر اس کی پشت پر لکھ دو، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اولیاء و اصفیاء کی صبح عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں نے وہ علماء دیکھے ہیں جو کسی کے پاس چل کر نہیں جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو تشریف لے آئیے اور جو پوچھنا ہے پوچھ لیجیے۔ ہاں، اپنے ساتھ سواروں اور پیادوں کی فوج ظفر مت لائیے، میں آپ کو نہیں صرف آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ بس سلام۔ یہ تحریر محمد بن سلیمان کے پاس پہنچی تو حماد کا اخلاص اور ان کی نظر میں علم اور علماء کا احترام براہ راست اس کے دل پر اثر انداز ہو گیا۔ وہ فوری طور پر فتویٰ منظور کرنے کے لیے حماد کے گھر پہنچ گئے تاکہ علماء کی ایسی مجلس میں حاضر ہو جہاں دلوں کو حجات نو ملتی ہے اور باطن کا زنگ دھل جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے دروازے پر دستک دی گئی۔ حماد نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے آ کر بتایا، گورنر محمد بن سلیمان ہے۔ فرمایا، اسے کہو تنہا آئے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ آئے۔ گورنر حماد کے کمرے میں داخل ہوا تو حد درجہ مرعوب ہو گیا، جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ روب کیوں طاری ہوا ہے۔ وہ سہما ہوا سراپا احترام بن کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے وہ عظیم و شان اور شان و شکوہ والے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو۔ بڑی مشکل سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر ہیبت چھا جاتی ہے؟ حماد نے بڑے باو کا لہجے میں فرمایا، جب عالم دین اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اس کے ہیبت پر چیز پر طاری ہو جاتی ہے۔ ہیبت ہر چیز پر طاری ہو جاتی ہے، اور اگر اپنے علم کو دنیا کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے تو خود ہر چیز سے مروب ہو جاتا ہے۔
محمد بن سلمان خاموش ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، اللہ کی قسم انہوں نے سچ کہا۔ اگر علم کی دولت اخلاق کے ساتھ جمع ہو جائے تو حکومت کی عظمت اس کے ساتھ ہیج ہے۔ علماء کا رعب اور دبدبا اسی وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہوں، اور اگر وہ اپنے علم سے دولت اور دنیا حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں سے ان کی حیبت ختم کر دیتا ہے۔ پھر محمد بن سلمان نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا جس کا انہوں نے جواب دے دیا۔ جاتے ہوئے اس نے کچھ نذرانہ پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ شیخ فقیر اور نادار ہیں اس لیے یہ ہدیہ ضرور قبول کر لیں گے۔ شیخ نے سارے کا سارا مال واپس کر دیا اور کچھ قبول نہیں کیا۔ اس طرح انہوں نے دنیا پر اپنے دین کی حفاظت کو ترجیح دے دی۔ حماد بن سلمہ اور محمد بن سلمان عباسی کا تعارف اس طرح ہے کہ حماد بن سلمہ بن دینار کے اعتبار سے بصری تھے۔ ان کی کنیت ابو سلمہ ہے۔ وہ بصرہ کے مفتی، علم حدیث کے امام، حافظ، معتمد علیہ اور ثقہ تھے، نیز امام فقیہ، فصیح اور اہل بدعت کے بارے میں سخت تھے۔ ان کی متعدد تصانیف ہیں۔ 167 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ محمد بن سلمان عباسی مہدی کے زمانے میں بصرہ کے گورنر بنے، پھر معزول کر دیے گئے۔ ہارون رشید نے انہیں بحال کر دیا اور اپنی بہن عباسیہ بنت مہدی کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ امیر کبیر تھے، 122 ہجری میں پیدا ہوئے اور 173 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے شرف ملت شیخ الحدیث علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دور اول کے علماء کی یہی شان تھی، وہ فقر و فاقہ کے باوجود قناعت پسند تھے۔ وہ امراء کے درباروں پر اپنی مرضی، اپنی غرض کے لیے نہیں بلکہ مسلم امہ کی حاجت کے لیے جاتے تھے۔ وہ اپنے علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی تھے۔ دنیا اور جاہ و منزلت کو انہوں نے پس ڈال رکھا تھا، لہٰذا سلاطین اور امراء ان کے دروازے پر چل کر آتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت و سلطنت سے زیادہ رغبت فرمایا تھا۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی مروان حر کے بارے میں کہا ہے، کیری میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا زیادہ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔